تو چوتھا ریزن اس میں یہ کہ اسلام نے نان مسلمز کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. اسلامک فیتھ کے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہر نان مسلم نان بلیور نہیں ہے. ان میں سے بعض باتیں شاید اتنی کلیئرٹی سے آپ تک کنوے آج تک نہ ہوئی ہوں. اس کی ریزن انٹریکشن کا فقدان اور پراپر ڈائلاگ کا فقدان اور باہمی نفرتوں اور قدورتوں کا پایا جانا اور انسانی وحدت اور انسانی محبت کا جو رشتہ ہے اس کا کٹ جانا اور مذہبی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی، دوری، نفرت، قدورت اس کا آ جانا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ بیٹھنا، یہ وہ ریزنز ہیں. تو ہر نان مسلم اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو نان بلیور نہیں ہے. تو ہمارے ہاں نان بلیور کی لسٹ میں جوز اور کرسچنز نہیں آتے. جو کرسچن کمیونٹی اور برادری ہے وہ بلیورز میں آتے ہیں اور ان کو اسلام کی اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے. جیوز کو اور کرسچنز کو اہل کتاب، اور اہل کتاب نان مسلمز میں بلیورز کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ اس آپ کی برادری کو اسلام کے ساتھ اور اسلام کو اور ہمیں آپ کی برادری کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو ادر مائنورٹیز اور قریب کر دیتا ہے. اور پھر ایک دو ریفرنسز بڑے ہسٹوریکل دینا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیگریشن فرمائی، مکہ سے مدینہ کی طرف مائیگریٹ ہوئے اور مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ کی ابتدا ہوئی، بنیاد رکھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ مقرر ہوئے. اس وقت یہ اسلامک اسٹیٹ مسلم کمیونٹی اور جوئش اینڈ کرسچن کمیونٹی، یہ جو اہل کتاب اور اہل اسلام، ان دونوں نے جوائنٹلی مل کر اس سوسائٹی کو تشکیل دیا تھا اور جوائنٹ ایفرٹ سے اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ کو کانسٹیٹیوٹ کیا تھا. اب میں اس ریفرنس کو کوریلیٹ کر رہا ہوں کریشن آف پاکستان اور فارمیشن آف پاکستان کے ساتھ کہ 1947 میں جب پاکستان کا قیام ہوا تو پاکستان کی رہنے والی جو مائنورٹیز ہیں اور پرٹیکولر کرسچن مائنورٹیز، انہوں نے بھی قیام پاکستان میں اور اس خطے کے اصول میں اسی طرح قربانیاں دیں اور حصہ لیا اور جوائنٹ وینچر کے طور پہ پاکستان کی فارمیشن عمل میں آئی جس طرح ریاست اسلامی مدینہ وجود میں آئی. یہ ایک ہسٹوریکل لنک ہے. چنانچہ اس وقت جو قرآن مجید کی قرآنک ورسز ریویل ہوئی ان میں ایک امپورٹنٹ ورس یہ تھی، قرآن مجید میں آیا یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ اے اہل کتاب، وہ پیپل آف دا بکس، جوز، کرسچنز جو اس وقت مائنورٹیز تھیں، ان کو کہیں کہ آپ آ جائیں، آپ اور ہم جو ہمارے درمیان کامن فیکٹرز ہیں، آن دی بیسس آف کامن فیکٹرز لیٹ اس یونائٹ اینڈ کانسٹیٹیوٹ اے پولیٹیکل کمیونٹی اینڈ واحد امہ. آ جائیں ہم کامن پروگرام پر اور کامن پوائنٹس پر اکٹھے ہو کر ایک سوسائٹی کریٹ کریں. یہ قرآن مجید کی ورس ہے. چنانچہ اس پر وہ سوسائٹی وجود میں آئی جس سے اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ کی ابتدا ہوئی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوسائٹی کو جو کانسٹیٹیوشن دیا اور جس کانسٹیٹیوشن سے وہ اسٹیٹ بنی اور اسٹیٹ آف مدینہ وجود میں آئی، فرسٹ اٹ واز دی فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ. ریٹن کانسٹیٹیوشن جو باقاعدہ کسی اسٹیٹ میں انفورس ہوا اور اس نے باقاعدہ ایک سسٹم کو ریگولرائز کیا اور وہ سوسائٹی اور وہ اسٹیٹ کامن وینچر کے ساتھ بنی تھی. اس کانسٹیٹیوشن کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، پیکٹ آف مدینہ، یہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. اس کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا جو پہلا آرٹیکل تھا، اس کے 60 آرٹیکلز ہیں. جو اس کا پہلا آرٹیکل تھا، ان 2-3 پہلے آرٹیکلز میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ اہل کتاب اور اہل اسلام
یہ سارے مل کر آج ایک نیشن وجود پا گئے. تو ان ساروں نے مل کر پیغمبر اسلام نے ان کو واحد نیشن ڈکلیئر کیا کہ یہ سنگل نیشن ہے. یہاں سے کنسپٹ ڈیولپ ہوا کہ اس بنیاد پہ اسٹیٹ کے رہنے والے جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کیا ہے اور جوائنٹ وینچر کے ساتھ اسٹیٹ کو کے قیام کے لیے ایفرٹ کی ہیں، وہ ہم مل کر ایک پولیٹیکل اینٹیٹی، ایک پولیٹیکل اور سوشل کمیونٹی اور ایک نیشن آج بن گئے. تو اس کانسٹیٹیوشن نے مائنورٹیز کے رائٹس کی گارنٹی دی اور یہ کہا کہ وہ اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. اب یہ بات اس سے میں ڈیرائیو کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیٹ اٹ کین ناٹ بی این اسلامک اسٹیٹ unless it guarantees the rights and freedom of minorities. وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. وہ کانسٹیٹیوشن اسلامک کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتا جس میں کانسٹیچوئنٹ مائنورٹیز جو ہیں، کانسٹیچوئنٹ مائنورٹیز، ان کے ریلیجیس، کلچرل، پولیٹیکل رائٹس کو گارنٹیڈ طریقے سے پروٹیکشن نہ دی جائے. اور اگر ان کے اندر سینس آف انسیکیورٹی رہے، ریزرویشنز رہیں، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ اور انسیکیور فیل کریں اور ان کے رائٹس کی پروٹیکشن نہ ہو، گارنٹیڈ پروٹیکشن نہ ہو، تو وہ اپنی خدمات اس سوسائٹی کی پروگرس میں، اس کی ایڈوانسمنٹ میں، اس کی پراسپیرٹی میں کھلے دل سے نہیں دے سکیں گے. تو ایسی سوسائٹی، ایسی اسٹیٹ، ایسا کانسٹیٹیوشن اسلامک نہیں ہو سکتا. تو گویا اسلامک کانسٹیٹیوشن اور اسلامک اسٹیٹ میں یہ ان بلٹ کوالٹی ہے، ان بلٹ کوالٹی ہے اس کے اندر کہ وہ جیسے میجورٹی یعنی مسلمز کو گارنٹی کرتا ہے ان کے لیے ہیومن رائٹس کو اور ان کے لیے ریلیجیس رائٹس کو، اسی طرح وہ نان مسلم مائنورٹیز کے رائٹس کو بھی پروٹیکشن کی گارنٹی دے اور وہ ایکولی جوائنٹ وینچر کریں اس سوسائٹی کو آگے ڈیولپ کرنے کے لیے. یہ وہ بنیادی کنسپٹ تھا جو اسلام نے ہمیں دیا، قرآن نے دیا اور پیغمبر اسلام کی سنت اور ان کی پریکٹس نے ہمیں دیا. اسی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا. اور میں نے عرض کیا کہ قیام پاکستان میں اس خطہ ہند میں رہنے والی جو ہماری مائنورٹیز ہیں ایز اے ہول، تمام مائنورٹیز نے، اور جیسا میں نے آغاز کیا کہ اس کی سب سے بڑی مائنورٹی ہماری مسیح برادری اور مسیح بھائی ہیں، انہوں نے بھی اس قیام پاکستان کے لیے یکساں جد و جہد کی اور آج کے دن تک وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان میں ڈیموکریسی کی حفاظت کے لیے، ہیومن رائٹس کے ڈیولپ کرنے کے لیے، پاکستان کے لا اور جسٹس کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور ایز اے ہول پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے اسی طرح خدمات انجام دے رہے ہیں جیسے مسلم کمیونٹی انجام دے رہی ہے. لہذا ان کا، مائنورٹیز کا اور آپ کا پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا پاکستان پر مسلمانوں کا حق ہے، اور آپ کو پاکستان میں اسی طرح تحفظ ہونا چاہیے جس طرح مسلم کمیونٹی اپنا رائٹ کلیم کرتی ہے. اور اگر کوئی حکمران، کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی پارلیمنٹ اور کوئی لا ڈسکریمنیشن کرتا ہے مائنورٹیز کو اور آپ کو سینس آف انسیکیورٹی دیتا ہے اور آپ کو یہ فیلنگ کنوے کرتا ہے کہ آپ اس سوسائٹی میں سیکیور نہیں ہیں، تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ اسلامک پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ سوسائٹی اسلامک سوسائٹی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. اس بات کو کلیریفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں ایسی چیز ہو تو یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا نااہل حکمرانوں کی غلط کاریاں ہوں گی. یہ اسلام پر تہمت نہیں ہوگی. اگر اسلام ان لیٹر اینڈ اسپرٹ یہاں نافذ ہوتا تو مائنورٹیز موجودہ سچویشن سے کہیں بڑھ کے سر اٹھا کے فخر کے ساتھ اپنی حفاظت کی گارنٹی لیتی. لیکن حکمرانوں کے پاس بدقسمتی سے جیسے ڈیموکریسی کا کنسپٹ نہیں ہے، وہ صرف سلوگنز لگاتے ہیں، وہ اسلام ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کو سمجھتے ہی نہیں. جیسے ان کے ہاں کانسٹیٹیوشن اور لا کی سپریمیسی کا کنسپٹ نہیں ہے، جیسے ان کے ہاں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کنسپٹ نہیں ہے، جیسے ان کے ہاں اکنامک جسٹس کا کنسپٹ نہیں ہے، جیسے ان کے ہاں لیگل ایکویلٹی کا کنسپٹ نہیں ہے، لیگل اینڈ سوشل ایکویلٹی کا، اور جیسے ان کے ہاں
یہ رول آف لا کا کنسپٹ نہیں ہے اور پولیٹیکل فریڈم کا کنسپٹ نہیں ہے، بس اسی طرح اس لسٹ میں یہ بھی شامل کر لیں کہ ان کے ہاں ریلیجس کنسپٹ بھی نہیں ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے مائنورٹیز کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں. تو یہ ان کے مسکنسیپشنز ہیں، اور وہ ان ناموں کو، شریعہ کو، اسلام کو، وٹ ایور میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے.